کیونکہ جو صورتحال بن گئی ہے اس میں لگتا ہے آپ نے سن لیا احمد بلال محبوب صاحب پلڈیٹ کے سربراہ بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں معدوم نظر آتے ہیں امکانات کہ آپ لوگوں کو مخصوص نشستیں ملیں گی، محاذ رائی ہے۔ دیکھیں محاذ رائی تو پچھلے 2 سال سے کیا نہیں ہو رہا، آئینی بحران، محاذ رائی، سب کچھ وہ ہو رہا ہے، سب کچھ جو کہ ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا وہ بھی ہوا۔ پچھلے سال سپریم کورٹ نے کہا جی تو 2 فیصلے دیے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرا لو، آئین کا تقاضا بھی یہی ہے، اور کوئی انکار بھی نہیں کرتا تھا کہ آئین یہ نہیں کہتا، نہیں ہوئے۔ 13 مہینے 14 مہینے بیٹھے رہے اور اپنی مرضی سے جب جس کا جو دل کیا اس کے بعد جا کر الیکشن کرائے۔ اور اسی طرح جو یہ اب فیصلہ آ گیا، 63 بھی ہوا، جو کچھ ہے بہرحال خیر اس کا بھی ذرا ذکر کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ مطلب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا، یہ بات درست ہے، نہیں فیصلہ تو ہوا، عمل نہیں ہو سکا، عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسی طرح 63 بھی ہوا جس سے کہ 2 اس سے پہلے ہوا، وہ اس سے پہلے ہوا، اس سے پہلے پھر اس سے بھی زیادہ بھی کچھ چیزیں ہوئیں۔ تو ہم اگر پیچھے ماضی میں چلے جائیں تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کا 45 سال بعد آ کر کے آپ فیصلہ ہوا کہ نہیں وہ جوڈیشل مرڈر تھا، منیر بھی آ جائیں گے، پھر وہ بھی آئے گا۔ تو آپ اگر پہلے دن سے آپ 54 سے میرا خیال ہے 2024 میں رہے تو زیادہ ہم سب کے لیے 18 پہ نہ بولیں، نہ 18 میں بھی بولیں، آپ بولیں، میں بھی بولتا ہوں، آپ ہم سب کو حق ہے۔ لیکن دیکھیں اس وقت اگر بحرانوں میں جائیں، آئینی بحرانوں میں جائیں، جو کچھ ہوتا رہا ہے ہماری عدلیہ کی تاریخ میں، یا آئینی جو تبدیلیاں آتی رہی ہیں یا قانون میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، تو اس کا ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے۔ ہاں اگر ہم اس قانون کی حد تک دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے میجارٹی ویو نے ایک ججمنٹ دے دی ہے، اس ججمنٹ ابھی تک فیلڈ میں ہے، ججمنٹ ہیز ناٹ بین ریویوڈ سو فار۔ اور پھر جو ود ریسپیکٹ آف دی آنریبل 2 ججز مائنارٹی ویو انہوں نے پہلے جاری کر دیا، حالانکہ میجارٹی ویو جب آ جاتا ہے ان کی ریزنز دیکھ کے مائنارٹی ویو لکھتا ہے کہ اور اگر وہ فیصلہ ہی نہ دے، اتنا لمبا ٹائم ہو گیا فیصلہ، تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اس کا، کبھی ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا تو فیصلہ کیسے لمبا ہو گیا؟ کتنے مہینے ہوتے ہیں اس کے لیے؟ آپ 9 مہینے کا ٹائم سپریم کورٹ نے رکھا ہے کہ اگر سپریم کورٹ 9 مہینے میں فیصلہ نہ دے، سر یہ اتنا اہم معاملہ ہے جس میں 15 دن کی تاریخ رکھی ہوئی ہے۔ ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو شارٹ آرڈر کی صورت میں مل گیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شارٹ آرڈر تو دونوں کا آ گیا، ریزنز جب مائنارٹی ویو 2 معزز جج صاحبان لکھ کے دیں، وہ میجارٹی ویو کی ریزنز کو دیکھ کے ان سے جب ڈیفر کرتے ہیں تو ان ریزنز کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اچھا، لیکن مائنارٹی ویو کا فیصلہ پہلے آ گیا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ میجارٹی ویو نے کیا لکھنا ہے اور کیا ریزنز دینی ہے، کیونکہ اس کا قانونی طور پر تو کوئی ایفیکٹ نہیں ہے نا۔ میجورٹی شاید ویٹ کر رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئے جس کے اوپر وہ بنیاد پہ فیصلہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی ایسی شک موجود ہے جس کے مطابق انہوں نے فیصلہ انہوں نے دیکھ بھال کر کے ساری آئینی اور قانونی جو شکیں ہیں ان کو دیکھ کے، یہ تو جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پتہ لگے گا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں یہ فیصلہ ایکچولی تو 11 معزز جج صاحبان کا فیصلہ ہے نا، انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان۔ پھر دیکھیں اس جو قانونی جو تبدیلی انہوں نے کی ہے نا، اس کے اندر 3 4 5 قسم کی غلطیاں ہیں جو میں آپ کو گزارش کروں گا۔ میں اس پہ آتی ہوں سر، میں افنان صاحب سے بھی ذرا پوائنٹ آف ویو یہ ساری بات ہم ڈسکس کریں گے، لیکن افنان اللہ صاحب آپ نے اس کو بڑی خوبصورتی سے پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری کر دیا ہے، بجائے کہ آپ امپلیمنٹ کرتے، آپ کی جماعت کے اوپر بھی، اس حکومت کے اوپر بھی، اتحادیوں کے اوپر بھی ایک مطلب ایک آ جائے گا کہ انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ امپلیمنٹ کر دیتے پھر قانون سازی کرتے رہتے، کیوں ایسا نہیں ہو سکا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور وہ پی ٹی آئی نے بھی امپلیمنٹ نہیں کیا، اور ادھر کا اجلاس تک نہیں بلایا، کئی مہینے بجٹ تک پاس نہیں کیا۔ تو جب اس طرح کے مطلب کہ آپ معاملات چلائے جائیں، ہم نے تو ہمیشہ 2013 سے 18 جب یہ ہمارے خلاف دھرنے دے رہے تھے، تب بھی ہم نے ان کی حکومت پختونخوا میں ہم گرا سکتے تھے، نہیں گرائی، تاکہ ملک میں جمہوری نظام چلے۔ لیکن اس کے بعد جو 2018 کے الیکشن میں RTS بٹھا کے کیا گیا، ان کو کس طرح لایا گیا، اور اس کے بعد جو فیصلے آئے عدالتوں سے، اس میں قاسم سوری کا فیصلہ ہے، لاہور میٹرو کا آپ کو پتہ، آپ کہہ رہی نا بڑا دیر بعد آتے، لاہور میٹرو روک کے اس کے بعد فیصلہ نہیں دیا اتنا عرصہ، تاکہ وہ رکا رہے پروجیکٹ۔ پھر 63A والا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ پھر نو کانفیڈنس موشن جس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی پامالی ہوئی، تو جو آئین کی پامالی نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کو روک کے ہوئی، وہ ان کو نہیں یاد کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ جب ایک دفعہ جمع ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے، لیکن آپ نے توڑی پھر بھی، وہ بھی کوئی آئین کے مطابق تو نہیں تھا نا۔ تو آپ اقتدار سے چپکے رہے اس وقت تک جب تک آپ کا مفاد تھا۔ تو پھر اب جس طرح کے لوگ ہیں دیکھیں، اب آپ نے بھی جواز اپنے لیے ڈھونڈا ہے بہت سارے، دیکھا بیرسٹر گور صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ حسینہ واجد صاحبہ کو فون کر کے وزیر اعظم صاحب پوچھ لیں
کہ آپ نے بھاگنا ہے تو کیسے بھاگنا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا یہ بات. وہ ٹھیک ہے کہ اس طرح کہ وہ اپنی ان کی خواہشات ہیں بہت ساری. پاکستان کے حالات بنگلہ دیش جیسے ابھی تو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ نہ کرے کہ حالات خراب ہو. جب قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، جب عدالتیں اپنی مرضی کریں گی، جب پارلیمنٹ اپنی بالادستی کی لڑائی کے اندر جو ہے وہ پیچھے رہے گی اور اداروں کی محاذرائی ہوگی، تو پھر تو ہو سکتا ہے نا کچھ خدا نہ وہ ہو تو کبھی بھی کچھ بھی سکتا ہے، وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ظاہر ہے اگر عوام کی جو رائے ہے اس کی رسپیکٹ نہیں کی جائے گی تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ عدلیہ کی ایک ریسنٹ ہسٹری ہے. میں کوئی بڑی 2024 میں ہی رہے آپ. میں بالکل ابھی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ 63 اے والا معاملہ جب عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے آئے، جب کھوسا صاحب یہ کہیں کہ آپ کہاں بار خوار ہو رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، تو پھر ان عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر لوگ پھر ظاہر ہے دو دفعہ سوچیں گے تو صحیح کہ یہ سیاست ہو رہی ہے یا یہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلائے جا رہے ہیں. ہم نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ دیکھیں عدالتیں جو مرضی فیصلہ کریں سر آنکھوں پہ، لیکن قانون کے اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے آپ جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں.